محمد عبداللہ ندیم صاحب پرتگال میں مطلب. ہاں جی ماشاء اللہ. حضور حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مختلف نشانیاں اور مختلف علامات بیان کی گئی ہیں. یہ سنن ابو داؤد کی کتاب المہدی کی ایک حدیث ہے. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المہدی منی اجل الجبہت اقن الانف جمل الارض قسطا و عدلا کما مولیت ظلما و جورا یملک و 7 سنین. اس میں 7 سنین سے کیا مراد؟ ترجمہ کریں اس کا. کہ مہدی کی مجھ سے سب سے زیادہ نسبت ہے کہ اجل الجبہت روشن پیشانی والا ہے، اقن الانف اور بلند اونچی ناک والا ہے، یمل الارض قسطا و عدلا وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا، کما مولیت ظلم و جورن جس طرح کہ وہ ظلم اور جور سے پہلے بھری ہوئی تھی، یملک و 7 سنین اور وہ 7 سال تک ملکیت کرے گا یا مالک رہے گا. اس میں نسبت کی بات دکھائی دی ہے آپ کو. امام مہدی کو مجھ سے نسبت ہے. کیا وہ کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے یا کر نہ سکے وہ مہدی کر دے تو نسبت ہو جائے گی؟ وہ تو بلند مرتبہ ہو جائے گا. نسبت بتا رہی ہے نسبت کی بات کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے اور رسول اللہ سے بڑھ نہیں سکتا. اور جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گویا تمام انبیاء سے بڑھ گیا. وہ کام جو کبھی کسی نبی نے نہیں دکھایا کہ کوئی نبی آیا اور جور ظلم و ستم جور کو یکسر قلع کما کر کے عدل سے بھر دیا. اس نے تاریخ انبیاء میں جو قرآن میں محفوظ ہے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے. سب سے بڑا نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. کیا مدینہ جور سے خالی ہو گیا تھا؟ کیا مکے کا جور آپ نے تبدیل کر کے اس کی جگہ عدل داخل فرما دیا تھا؟ بتائیں. کیوں جی؟ نہیں صاف جواب دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے لے کر وصال تک کیا مدینہ جور اور ظلم سے خالی ہو چکا تھا؟ کیا قرآن گواہی نہیں دیتا کہ اس میں ظالم بدبخت لوگ ہیں، منافقین ہیں، اسفل السافلین موجود ہیں، اس کے ماحول میں بھی ہیں، عرب بادیہ نشینوں میں بھی ہیں؟ یہ لکھا نہیں ہوا قرآن کریم میں. تو پھر جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھا سکے وہ اگر مہدی دکھا دے تو مرتبے میں کون بڑھے گا پھر؟ اور تمام انبیاء سے افضل ہو جائے گا وہ، کیونکہ کسی نبی نے وہ کام نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ صفت کہ وہ حکیم اور عزیز ہے، اس کے اوپر بڑی سخت زد پڑے گی کہ جو آفرینش سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاتم الانبیاء تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کو جو اصلاح کا فارمولہ نہیں سوجا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یاد آیا کہ کیوں نہ ایک دم ہی کر دیں سب کچھ ٹھیک، ادھر مہدی آئے ادھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. عقل میں آنے والی بات ہے. اس لیے اگر اس حدیث کا کوئی ایسا معنی ممکن ہے جو قرآن اور سنت اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے منافی نہ ہو تو صرف اس حد تک ہم قبول کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو رد کیا جائے گا. ہر وہ حدیث جو قرآن اور سنت اور واضح حقائق اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہو اسے قبول کیا جا ہی نہیں سکتا. اس کا حوالہ کیا ہے؟ ہاں یہ سنن ابو داؤد کتاب المہدی کی. اب اس کو تحقیق ہونی چاہیے، مگر سوال یہ ہے سنن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر یہ بخاری میں بھی ہو ان معنوں میں قابل قبول نہیں ہے. بخاری میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو قبول ہو ہی نہیں سکتی. واضح طور پر ان کے اندر شہادت موجود ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس میں تو سنن ابی داؤد تو اس سے ادنا درجے کی کتاب ہے. بہرحال اس میں بہت سی ایسی حدیثیں راپ آ گئی ہیں جن میں جو محل نظر ہیں، مگر درایت کا مضمون بہت قطعی چیز ہے. روایات میں 1400 سال پہلے کے واقعات راویوں اور وہ سب جو زنجیر کی کڑیاں تھیں
جن سے کوئی چیز پہنچی ہے ان تک پہنچ نظر رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن درایت میں جو انسان نے فہم عطا فرمایا اور بیان عطا فرمایا وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے انسان کا، اور کسوٹی قرآن اور سنت ہے، اور کسوٹی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کسی روایت کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر جاری و ساری ہے۔ روایتیں ہیں لیکن کیونکہ قرآن نے وہی صفات خود بیان فرما دیں، اس لیے وہ روایتیں قابل قبول ہو کر وہ یقین کا درجہ پا گئیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان سے جو چیز متصادم ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کہیں 7 اور کہیں 40، یہاں 7 سال لکھا ہوا ہے اور دوسری حدیث سے اس مضمون کی ہے پھر وہ 40 سال حکومت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب 7 اور 40 نے ایک دوسرے کو ٹکرا دیا، ایک دوسرے کو کا اعتبار ختم کر دیا، لیکن ایک اور حدیث ہے اس نے ان دونوں کا اعتبار ختم کر دیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا تو مسیح نازل ہونے کے بعد ارادہ کرے گا، ایک لمبی حدیث ہے، کہ وہ جو دجال سے مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر وہی فرمائے گا کہ خدا تعالیٰ نے کسی 2 ہاتھوں کو یہ طاقت نہیں بخشی کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکیں، یا یاجوج ماجوج ہے، دجال کے لفظ ہے، لا یدان لأحد لقتالہما، ہما ہے اس لیے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، کہ ان دونوں سے مقابلے کی طاقت خدا نے عطا ہی نہیں فرمائی، اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ اور پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ اور دعا کرو، اور دعا کی طاقت سے وہ پگھلے گا۔ پھر بات کا نقشہ یہ ہے کہ جب امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مسیح کو غلبہ عطا فرمائے گا تو ایک لمبے عرصے تک ایک ٹھنڈی پرسکون صحت بخش ہوا چلے گی، اور پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ ہوا جو ہے وہ گندی ہونی شروع ہوگی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد ہوا کا زہر جو ہے وہ غالب آ جائے گا اور لوگ اس ہوا کے اثر سے بیمار ہو جائیں گے۔ قیامت پھر ان لوگوں پر آئے گی جو اشرار الناس ہوں گے، سمجھیں؟ یہ اشرار الناس والی حدیث یہ قطعیت کے ساتھ قرآنی مضمون کے مطابقت رکھتی ہے کہ کبھی بھی خدا نے نیک لوگوں پر تباہی نہیں مچائی، ہمیشہ جب وہ بد ہو گیا، بدی میں اپنی انتہا کو پہنچ گئے، تب خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ جو حدیثیں آپ پیش کرتے ہیں، آپ یا دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں، ان میں تو مہدی اور مسیح کے 40 سال کے اندر اندر قیامت آ جانی چاہیے۔ کن پر آئے گی؟ جو انسانوں میں سے بہترین ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مہدی اور مسیح اشرار الناس چھوڑ کے جائیں گے؟ وہ کیسی پاک تبدیلی کریں گے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے 7 سال کی عمر سے میں یا 40 سال کے عرصے میں انہوں نے جتنی اصلاح کی تھی وہ کالعدم ہو کر بے حیائی اور شرارت کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ جو ہوں گے، جو رہیں گے انسان، ان میں ایک بھی تکلیف نہیں ہوگا، کلیتاً اشرار ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے آپ مہدی اور مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کام کر دکھائیں جو کسی نبی نے کیا۔ تو اگر اصلاح کو دیکھیں تو وہ بھی وہ جو کسی نبی نے نہیں کی، ظلم بھی وہ کریں گے جو کبھی کسی نبی سے سرزد نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، اور پھر صف لپیٹی جائے گی۔ اور تضاد کا حال دیکھ لیں، 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تینوں میں تضاد، ایک 7 سال والی ہے، ایک 40 سال والی ہے، ایک وہ جو ایک لمبا عرصہ بتاتی ہے، اور وہ حدیث اپنے مضمون کے لحاظ سے فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ نیکیاں اس طرح بدلہ ہی نہیں کرتی، اور جو لوگ ایک دفعہ نیک ہو جائیں وہ نہیں بگڑا کرتے، ان کی نسلیں خراب ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ناممکن ہے کہ مسیح اور مہدی کی اصلاح چند سالہ ہو اور پھر اس تیزی سے بے حیائی و ظلم آگے بڑھیں کہ کچھ بھی شرافت کا باقی نہ رہے۔ وہ حدیث جو میں دوسری بیان کر رہا ہوں شروع سے آخر تک عین فطرت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی سے مطابقت رکھنے والی ہے، وہ ان دونوں حدیثوں کے مضمون کو کینسل کر رہی ہے۔ اس لیے ہر پہلو سے دیکھ لیں، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
آگے چلیں. ظہور مہدی آخر زمان